العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمدللہ بہت سارے بندے اچھی نیت کے ساتھ اللہ جل مجدہ کا قرب، اللہ پاک کے دوست، اللہ پاک کے ولی یا نیک بننے کی کوشش اور وہ کرتے ہیں تک و دو۔ اب اس میں بعض مرتبہ کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو اگر تو بندے کو ان کا پتہ ہو تو پھر تو آسانی سے وہ عبور کر جاتا ہے، اور اگر پتہ ہی نہیں یا غفلت ہو گئی تو پھر اس کی جو محنت اس نے کی ہوئی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، اور اللہ جل مجدہ سے بندہ بہت مزید دور ہو جاتا ہے۔ تو ان سے بچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے کئی جگہ ان چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ اپنے رویوں سے نکالیں، یہ آپ کو، تمہیں، میرے بندوں کو نقصان دیں گی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یہ فطری بات ہے، جب بندہ اچھا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، کوئی بھی نعمت اس کے پاس آتی ہے تو اس کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ اب وہ چیز جب اچھی لگتی ہے تو اب دو وہاں سے لوگوں کے رویے ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے، اللہ پاک نے مال دیا، دولت دی، آپ کو اچھی لگتی ہے، اللہ پاک نیکی کی توفیق دی، نیک کام کر رہے ہیں، علم دیا، آپ کو اچھا لگتا ہے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، اچھائی کو اچھائی سمجھے، برائی کو برائی سمجھانے۔ لیکن اب یہاں آ کے وہ جو روڈ ہے اس کے وہ دو راہ بن جاتا ہے، ایک راہ ادھر چلی جاتی ہے، ایک راہ ادھر چلی جاتی ہے۔ اب اکثر لوگوں کو وہیں دھوکہ ہو جاتا ہے، وہ پھر اسی روڈ پہ چلتے، اس پر تو چل رہے ہیں نیکی کے روڈ پر، نعمت کے روڈ پر، اور وہ ان کو اچھی لگتی ہے، یہ بات بھی اچھی ہے، نیکی سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اب جب یہ ایسا ہوتا رہتا ہے تو ان کو پھر اپنا آپ اچھا لگتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، اچھا لگتا ہے کہ بھئی ہم نیکی کر رہے ہیں، یا ہمارے پر یہ نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جس طرح میں نے کی کہ سفر کرتے 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 اب آگے دو روڈ آ جاتے ہیں، ایک جو روڈ ہے وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ اللہ جل مجدہ اور اللہ پاک کے قرب کی طرف چلا جاتا ہے۔ بس یہی آپ کو بتانا مقصود ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے دولت دی، نیکی دی، یا مال دیا، نیکی کی توفیق دی، علم دیا، کوئی بھی چیز اچھی جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں دی۔ اب ان میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کمایا ہوا ہے اور یہ ہمیں اللہ پاک دے رہا ہے تو ہم بہت اچھے ہیں، اور شاید ہمارا اس پہ کوئی حق بنتا ہے، اور اس کی بنا پہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوسرے بندے ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے، یہ حقیر اور ذلیل ہیں، یہ بہت کم تر ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے اللہ پاک کا معاملہ اور ہے، ہم جو ہیں اچھے ہیں، اعلیٰ ہیں۔ تو جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ان میں، پھر وہ جب بندہ ایک چیز کو کم تر سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ رویہ بھی اس کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، وہ اس کی بے عزتی کرنے میں کوئی آر نہیں اتنا محسوس کرتا، اس پر تھوڑی بہت زیادتی کرنے میں، تھوڑی بہت بات کرنے میں اس کو کوئی اتنی جھجک نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے یہ نیچے کی چیز ہے۔ تو اب اس کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے وہ ان کے ساتھ،
تو اس کی وجہ سے پھر وہ اگر اس کو کوئی سچی بات بھی ان میں سے کوئی کہہ دیتا ہے تو وہ بھی اس کو بری لگتی ہے کہ بھئی یہ ہیں ہی کم تر لوگ، یہ مجھے کیوں باتیں کرتے ہیں، یہ کیوں ایسا کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا تو اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھنا اور یہ بندے سے بات اوجھل ہو جانا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ میری چیزیں نہیں ہیں جو مجھے ملی ہوئی ہیں، نہ میں اس کا مستحق۔ تو وہ جو دوسری راہ ہے وہ جو بندے اختیار کرتے ہیں وہ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں ہم تو مٹی تھے، کچھ بھی نہ تھے، اب بھی یہ جو ہم پر عطا ہو رہی ہے، ہمیں کچھ مل رہا ہے تو یہ ہمارا نہیں ہے، نہ دولت ہماری ہے، نہ نیکی ہماری ہے، ہر چیز اللہ پاک نے پیدا کی ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کا احسان ہے کہ وہ ہم پر یہ انعام کر رہا ہے، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں۔ تو ان میں کیا ہوتا ہے، وہ اور جھک جاتے ہیں، وہ اور ان کے اندر جو ہے وہ عاجزی قسم کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب مستحق بھی نہیں اور ہم پر کرم بھی ہو رہا ہے تو وہ پھر اور احسان کے تھلے دبے جاتے ہیں۔ اس احسان کی وجہ سے وہ ان میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ذات کتنی اچھی ہے کہ میرے ان خطاؤں اور گناہوں کے باوجود اللہ پاک مجھ پر کرم کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر ایک چیز جس کو کہتے ہیں شکر، یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اب اس کی قدر کیسے کروں۔ وہ اس کی قدر کرتا ہے اور مزید عاجزی کرتا ہے، اور دوسروں کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنے سے کم تر نہیں نظر آتے۔ ہم ہیں تو ہم تو وہی ہیں، ہم بھی دونوں بندے ہی ہیں، اب یہ دینے والے کا احسان ہے، میرا نہیں ہے اس میں۔ تو جب میرا نہیں ہے تو ان کے لیے بھی وہ خیر خواہی، اچھی سوچ رکھتا ہے کہ ان کو بھی اچھی چیزیں ملیں، اور اپنی اس کے سامنے خطائیں، اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، اپنی سستیاں یہ بھی رہتی ہیں، اور ساتھ وہ عطائیں جب دیکھتا ہے تو اور زیادہ اس میں عاجزی، اور زیادہ شکر، اور زیادہ قدر پیدا۔ تو یہ ہے شکر کا راستہ اور تواضع کا راستہ۔ دوسرا راستہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں تکبر کا راستہ، کبر کا راستہ، یعنی وہ دل میں بھی اور ظاہر میں بھی پھر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب کئی لوگ سمجھیں ہم میں یہ ہے نہیں اور ان میں ہوتا ہے۔ مثلا صرف جو تکبر ہے وہ صرف کسی طاقت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ نیکی کا تکبر بن جاتا ہے، نیکی کا تکبر، میری نیک کام کر کے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا۔ بعض دفعہ وہ علم کا تکبر ہو جاتا ہے، علم تو اچھی چیز ہے لیکن وہ بندہ رویہ غلط اختیار کر رہا ہے کہ وہ علم کا میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، کچھ اللہ پاک نے اس کو دیا، اب جو اس کو بات کرتا ہے وہ کسی کی سنتا نہیں، کہتا ہے میں ہی ہوں، ضد کر لیتا ہے، وہ یہ تکبر کی علامتیں ہیں ساری چیزیں۔ کسی کا جو ہے وہ عمل کا تکبر ہو جاتا ہے، میں نماز شروع کر دی، نیکی شروع کر دی وغیرہ وغیرہ۔ کسی کو جو ہے وہ روحانیت کا تکبر ہو جاتا ہے کہ میں بڑا روحانی بندہ ہوں، مجھے جو ہے یہ ہوتا ہے، مجھے اچھی خوابیں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وغیرہ، مکاشفات ہو گئے، روحانی درجہ مل گیا، تو اس کو روحانیت کا بعض دفعہ اس میں بھی وہ رویہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں اور دوسرے کم تر ہیں۔ اس قسم کے رویے کا شیطان بھی مرتکب ہو گیا۔ کوئی دنیا کا تکبر تو اس میں تھا نہیں، کیونکہ دنیاوی نعمتیں تو اوپر کمی نہیں تھی، سب کے پاس تھی جنتوں میں۔ تو وہ جو روحانیت کا تکبر اور علم کا تکبر اور عمل کا تکبر، یہ اسے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ پہلا بندہ عمل نہ کرے، اب کر رہا ہے، اب وہی بات اب آ گئی، وہی زہر جو اللہ سے دوری وہ اب اس کے پاس آ گئی، کیونکہ اب پہلے یہ ویسے جہالت میں تکبر کرتا تھا، پیسے پر کرتا تھا، اب نیکی پر کر رہا ہے۔ اسی طرح
خدمت کا تکبر ہوتا ہے کہ میں یہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، ہاں بھائی کیا بات ہے میری، میں تو خادم ہوں، لیکن وہ ہوتا اس کے اندر خدمت بھی تکبر پیدا کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ خدمت کا یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ وہ کر بھی خدمت رہا ہے۔ اور ان میں سے جو سب سے خطرناک تکبر ہے وہ ہے عاجزی کا تکبر، وہ ہے تواضع کا تکبر، وہ سب سے خطرناک ہے کہ وہ بندہ یہ سمجھ رہا ہے مجھ میں عاجزی ہے، میں تو عاجز بندہ ہوں، دیکھو میں تو میں کیونکہ عاجزی میں مجھ میں ہے میں بہتر ہوں، دیکھیں مجھ میں کتنی عاجزی ہے، میں کتنا منکسر مزاج ہوں الحمدللہ۔ تو وہ یہ سب سے خطرناک ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر تو وہ کہے گا میں تو جی گناہ گار ہوں، میں تو جی عام یہ ہوں، لیکن دل میں وہ ایسا نہیں سمجھتا، اور دل میں وہ سمجھتا ہے مجھ میں عاجزی ہے۔ تو عاجزی کا تکبر، خدمت کا کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے نا، ابھی اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اللہ پاک تو لے رہا ہے، لیکن وہی جو لے رہا ہے اسی کو کریڈٹ دینا چاہیے، اسی کی طرف نسبت کرنی چاہیے، اس کی یہ نہیں اللہ مجھ سے علم کی خدمت لے رہا ہے، اللہ پاک مجھ سے مخلوق کی خدمت لے رہا ہے، میں دیکھو یتیموں مسکینوں کا جو ہے وہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھ سے دین کی خدمت، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو دین کی خدمت کا تکبر، مخلوق کی خدمت کا تکبر، عاجزی کا تکبر، علم کا تکبر، عمل کا تکبر، میرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اخلاق کا تکبر، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں جو بھی ہے۔ تو یہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک رنگ نہیں اس کا ہوتا جس طرح لوگ سمجھتے ہیں تکبر میں، یہ اور بھی کئی سائڈوں سے آتا ہے، لیکن بات وہ ایک ہی ہے، وہ بندہ اپنے آپ کو اچھا، دوسروں کو کم تر سمجھتا ہے۔ آپ کان ادھر سے پکڑ لیں چاہے ادھر سے پکڑ لیں، وہ بات ایک ہی ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بھئی وہ کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور سے اٹکا، کوئی سیاست میں نے چھوڑی، بدماشی چھوڑی، یہ چھوڑا وہ چھوڑا، اب تھوڑا نیکی کا خدمت کا اب رستہ اختیار کیا، اب وہ خدمت کا تکبر مجھ میں آ گیا۔ اور اس کی نشانی ایک یہ بھی ہوتی ہے، بہت ساری نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں، کہ وہ بندہ بات نہیں سنتا کسی کی، اگر کوئی اس کو بات کہہ دے، کوئی اصلاحی بات کہہ دے، اس کو غصہ آ جاتا ہے، اگر اس کو کوئی عہدے سے اس سے ہٹا دے جو وہ خدمت کر رہا ہے تو اس کو تب میں یہ مجھے ہی کرنا چاہیے، فلاں دوسرے کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز، اور جس میں یہ نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جہاں مطلب ہے وہ جرنیل ہے اس کو عام سپاہی لگا دیں، سپاہی سے جرنیل لگا دیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جس میں ہوتا ہے اس کو بہت فرق پڑتا ہے، اس کو تھوڑی سی دے دیں چیز وہ آگ بگولا ہو جائے گا، وہ نہیں اپنا کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ایک رکاوٹ آتی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی نیکی کرنا تو اچھی چیز، خدمت کرنا اچھی چیز ہے، علم کی خدمت کرنا اچھی چیز ہے، عمل اچھا ہو جانا اچھی چیز ہے، عاجزی ہونا اچھی چیز ہے، لیکن اب اس کا جو رد عمل، وہ جو دو راہ میں بتا رہا ہوں، ایک پھر تکبر کی طرف روٹ چلا جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ شکر اور تواضع کی طرف کہ میں تو مستحق نہیں تھا، اللہ کا فضل ہے۔ پھر جو اس میں یہ سوچ آتی ہے وہ اور عاجزی اور انکساری اور زیادہ وہ احسان کے نیچے جو ہے دبا جاتا ہے، اور اپنے عیب اس پر جو ہے وہ کھلتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس بیماری سے بچائے، کیونکہ یہ جس میں ہو وہ اللہ پاک نے خود حدیث شریف میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل میں یہ اللہ پاک کی ربوبیت ہے، یہ الوہیت کی صفت ہے، ربوبیت کی بات ہے، یعنی یہ رب کی خاص، جیسے معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو متکبر یہ اللہ کا نام ہے، المتکبر۔ اب دیکھیں، اب اللہ پاک میں تو وہ صفت ہے، تو متکبر جو نام ہے، صفت ہے اللہ کی، تو وہ بندے کو کیسے اپنانی چاہیے کہ بندے کو تواضع، انکساری، تکبر تقاضا، اللہ پاک کی بڑائی تقاضا کر رہی ہے کہ بندہ تواضع اور بندے عاجز ہو جائے، یہ اس کی صفت۔ جس طرح اللہ پاک کی صفت معبود ہے، وہ تقاضا کر رہی ہے کہ بندہ عبادت کرے، صفت تکبر جو ہے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ بندہ عاجزی اس میں آئے، صفت رحمت تقاضا کر رہی ہے کہ بندہ بھی
رحمت والا ہو جائے. تو اس طرح یہ چیز ہوتی ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے. کوئی بات پوچھنی ہے یا اسی کے متعلق کوئی سوال ہے یا کوئی اور بات ہے تو اب اجازت ہے, وقت ہے, عام بات ہے, دوسروں لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے تو ضرور پوچھیں, بجائے اس کے بعد میں کہنا ہم نے یہ پوچھنا ہے وہ پوچھنا ہے. ابھی وقت ہے یہ چیز. ماشاء اللہ. حضور اس کے متعلق یہ ہے کہ بندے کو پتہ کیسے چلے, کیونکہ جب صالح کیا تو بندہ چل رہا ہے اس راستے پہ تو اس کو پتہ نہیں چلتا, وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس کی وہ پہچان کس طرح ہوتا ہے کہ وہ بندہ اسے بچ سکے؟ ہاں, اس کی میں نے بتا دیا نا کہ جب بندہ یہ سمجھے گا کہ میں اس چیز کا مستحق ہوں, میں رائٹ رکھتا ہوں, میں ڈیزرو کرتا ہوں کسی چیز کو, اس میں یہ ہوگا ہی ہوگا پیدا. جب وہ یہ سمجھے گا کہ میں مستحق نہیں, یہ اللہ پاک کی عطا ہے. مثلا آپ تنہا آپ یہاں کام کرتے ہیں مثال کے طور پر 10 گھنٹے, تو آپ کو کام پہ رکھ لیا گیا, تو آپ 10 گھنٹے بعد آپ یہ استحقاق رکھتے ہیں کہ آپ کو تنخواہ دی جائے. آپ کہتے ہیں میرا حق بنتا ہے مجھے تنخواہ دی جائے. تو یہ مطلب ہے کہ یعنی فطری چیز ہے. پھر آپ حق سمجھیں گے اپنا چیزوں میں. تو جب بندہ ایک چیز مثلا آپ آئے ہیں, آپ نے کام بھی نہیں کیا, تو میں آپ کو وہی 1000 روپیہ دے دیتا ہوں مزدوری کا, تو اب آپ میں تو یہ تو نہیں سمجھ رہے میں حق رکھتا ہوں اس کا, کیونکہ کام تو آپ نے کیا نہیں, وہ تو میں مفت کا آپ کو دے رہا ہوں. تو مفت کا جب دیں گے تو آپ قدر کریں گے کہ بھائی میری یہ دیکھیں مجھ پر احسان ہو رہا ہے, میری قدر ہو رہی ہے. آپ قدر کریں گے, شکر گزاری کریں گے, نہ کہ جو ہے کہیں گے میرا حق بنتا ہے. حق بننے کے بعد پھر جو ہے بندہ وہ اس میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے تکبر. اس طرح جتنی یہ نعمتیں ہیں آپ خود سوچیں کہ اس میں ایک بھی انسان نے پیدا نہیں کی, علم بھی پیدا نہیں کیا, عقل بھی پیدا نہیں کی, کوئی چیز پیدا نہیں کی. یہ کسی چیز کا مستحق نہیں ہے. وہ جو بھی کرتا ہے, نیکی کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے, وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے کرتا ہے. مثلا اللہ پاک نے علم بھیجا قرآن کے ذریعے, اس کو وہ استعمال کرتا ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا نیکی کیا ہے, نماز کیا ہے. اللہ کا دیا ہوا جسم وہ استعمال کر رہا ہے. سجدے میں بھی اگر سر رکھا ہے تو سر کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ سوچ جو دماغ کہتے ہیں کہ سجدہ کر لو, وہ کس نے دیا ہے؟ وہ زمین جس پر وہ کر رہا ہے. مطلب ایک بھی چیز تو اس کی اپنی نہیں, یعنی سوچ بھی اللہ نے پیدا کی, عمل بھی اللہ پاک پیدا کرتا ہے, اور ہر چیز. تو اس کو پھر کیا مل رہا ہے؟ اس کو صرف اللہ پر نواز رہے ہیں مفت میں. یہ جو تھوڑے بہت اچھی نیت کر لیتا ہے, عمل کر لیتا ہے, حالانکہ وہ سارے ذرائع اللہ پاک ہی دے رہا ہے, لیکن پھر بھی اللہ پاک اس کو فضل کے طور پر تنخواہ دے دیتا ہے کہ بھئی یہ چلو یہ ہو رہا ہے. لیکن وہ جو چیزیں بھی وہ استعمال رہا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں. اپنی یا تو ہو نہ, پھر تو یہ حق مانگے اللہ سے, یا اللہ یہ میں چیز لے کے آیا ہوں تو مجھے حق عطا فرما. تو اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, وہ آپ کو گاڑی دے دیتا ہے, گاڑی وہ دے دیتا ہے, اور آپ جو ہے اس سے پیسے کماتے ہیں, تو آپ اپنا کما رہے ہیں. تو وہ گاڑی جس نے دی ہوئی ہے, مطلب ہے کہ وہ تو اپنے نیکی کر رہا ہے, پیسے اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس کا احسان ہے, حالانکہ وہ تو آپ کا حق نہیں بنتا. وہ تو کرایہ لے گا آپ سے, وہ چیزیں لے گا اپنے یعنی چیز, تو اگر وہ نہیں لیتا اس طرح ذریعہ. لیکن وہ اس لیے تھوڑا بہت بندہ حق اپنا سمجھتا ہے کہ بھئی میں ٹائم دے رہا ہوں نا, میں کچھ وقت تو دے رہا ہوں نا, تو اس کے پیسے. لیکن اللہ کے معاملے میں حقیقت یہ ہے کہ وہ وقت بھی اللہ کا دیا ہوا ہے, یعنی گاڑی اللہ پاک نے نہیں صرف دی, وہ ٹائم بھی اللہ دے رہا ہے, تو اس کو تو کچھ دے ہی نہیں سکتا بندہ حقیقت میں. مثلا ہم لوگوں کو کہتے ہیں صدقہ دو, خیرات دو. میں آپ کو مثلا یہ پانی جو ہے وہ دیتا ہوں, یہ پانی آپ کو دے دیا, آپ کے پاس چلا گیا یہ پانی. اب میں کہتا ہوں کہ مجھے اس سے 10 قطرے پانی دے دیں. 10 قطرے پانی میں نے ہی آپ کو دیا ہے, میں کہتا ہوں 10 قطرے مجھے دے دیں.
آپ 10 مجھے دیتے ہیں، میں آپ کو ایک اور انعام دیتا ہوں۔ تو اب آپ سوچیں کہ آپ اس کے مستحق ہیں کہ وہ جو پہلے جو پانی دیا ہے وہ بھی میں نے ہی دیا ہے، اس سے میں کہہ رہا ہوں 10 مجھے دو تو میں آپ کو اور انعام دوں گا۔ تو وہ بندہ کیسے اس کا استحقاق رکھتا ہے کہ اب مال مثلا اللہ پاک نے دی، ایسی مثال لے لیں، اب اس سے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، وہ کیسے حق رکھتا ہے کہ وہ تو اللہ کے دیا ہے، وہ تو اسی کو واپس دے رہا ہے، بلکہ اس کو شکر کرنا چاہیے، اللہ پاک نے مجھے استعمال کرنے دیا ہے۔ تو جس طرح مال ایک دولت ہے، اسی طرح وقت بھی دولت ہے۔ اب اللہ پاک نے ہمیں مثال کے طور پر 70 سال ایک بندے کو زندگی دی، بندے نے تو نہیں کہیں سے لے کے آیا، اللہ پاک نے دیا۔ اب بندہ اس میں سے 20-30 سال عبادت میں اللہ پاک کو دے دیتا ہے، تو اس نے کیا اللہ کو دیا؟ اللہ نے تو 70 دی ہوئی تھی، اس نے پھر بھی کم دیا، تو اللہ وہ لے کر پھر اس کو نواز رہا ہے، کہہ رہے میں آخرت میں بھی تمہیں اجر دوں گا۔ تو یہ تو انتہائی فضل اور رحمت ہے اپنا رب ہے۔ خود کما کے تو بندہ کچھ بھی اللہ پاک کو وہ نہیں دے رہا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں یہ لوگوں کو بڑا شبہ ہو جاتا ہے اس چیز کا، وہ یہ چیز ان کے ذہن سے نکلتی نہیں۔ بسم اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے البریز شریف میں ایک قصہ بیان کیا، اس میں بڑا لمبا ہے تو حدیث شریف کا، لیکن انہوں نے بیان کیا اس میں۔ وہ فرماتے ہیں ایک بندہ تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور اللہ پاک نے اس کو اتنی لمبی زندگی دی، 500 سال، 500 سال، اور 500 سال ہی جب سے وہ بالغ ہوا ہے، کوئی بندہ وہاں تھا نہیں اور کوئی، وہ عبادت ہی کرتا تھا۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ایک چشمہ وہاں تھا جہاں وہ رہتا تھا، اور ایک انار کا، فروٹ کا، اس طرح فروٹ کے درخت تھے، وہ کھاتا پیتا، اور اپنے بندہ نہ بندے کی ذات اپنا خود یعنی عبادت جو ہے وہ اپنا کرتا رہا، نیکی کرتا رہا، ذکر اپنا رہتا تھا، سوتا تھا، جاگتا تھا، سارے گناہ اس کا کوئی نہیں، کیونکہ بندہ ہی نہ کس کی غیبت کرے، چغلی کرے۔ گناہ تو عموماً ہوتا ہے جب بندوں کے ساتھ ہی رہے، اور جو اس کو پتہ تھا وہ اس پہ عمل کر رہا تھا جی۔ اور 500 سال ایک بندے کی عبادت ہے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ اس میں یہ احساس پیدا ہو کہ میں نے بھائی اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، رحمت ہے، میں نے بہت ساری گناہ ہے ہی نہیں۔ تو اب وہ حدیث شریف میں سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ یعنی آتا ہے کہ جب اس کو اللہ کی بار جب اس کی موت آنے لگی تو اسرائیل علیہ السلام آئے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم نے اتنا وقت عبادت میں گزارا ہے، تو میں تمہیں پوچھ لوں کہ تم کیسے مرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں ویسے ہی مرنا چاہتا ہوں، عبادت میں ہی مرنا چاہتا ہوں، میں نفل پڑھوں گا تو آپ میری روح نکال لینا۔ مثال وہ سجدے میں گیا، اس کی روح نکل گئی، اب اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا۔ وہ میں آپ کو جو ساری بات بتائی ہے اس کا لب لباؤ کہ بندہ اس کس سے غلطی کرتا ہے، اور ہمیں مطلب ہے کتنی درستگی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب میں وہ کیڑے موجود ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں کسی نہ کسی طرز کے، جس طرح میں نے عرض کی، کسی نہ کسی رنگ میں، اور چھوڑیں تو خدمت کا تکبر، عاجزی کا تکبر، علم کا تکبر، کام لے رہا ہے اللہ مجھ سے، اس کا تکبر، میں بہت یہ کر رہا ہوں، مطلب جس چیز سے بھی کر۔ اب اللہ پاک نے فرمایا بندے میں تم سے خوش ہوں، تم نے تیرا کوئی گناہ نہیں، تم نے عبادت کی، تو میں تو خوش ہوں، میری رحمت اور فضل سے، یا تو تمہیں معاف کیا، برزخ میں جنتوں میں رہ، اور یا جس طرح بھی اللہ پاک نے معاملہ کیا۔ اب اس نے کہا کچھ نہیں، ہم تو کہتے بھی ہیں نا، بہت لوگوں کو بھی کہتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، بڑھ کے مارتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہمارے نفس پر چوٹ پڑتی ہے، پھر وہ شریف سے شریف بندہ بھی، نیک سے نیک بھی، وہ بھی کہتا ہے مجھے جانتے نہیں، میں اصل حقیقت پہ آؤں، تو اب پتہ چل گیا اس کی اصل کہ وہ متکبر ہی ہے۔ میں آپ سے وہ طریقہ اختیار کروں جو میں آپ یہ، اس کا مطلب اس کے اندر وہ چیزیں ہیں، جراثیم ہے، اس لیے وہ ویسے اس نے چھپائے ہوئے ہیں، ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو بندہ تھا، اس نے کچھ نہیں کہا، اللہ پاک سے کہا، یہ بھی بڑا خوش تھا، تو یہ جا رہا تھا جنتوں کی طرف، لیکن ذہن میں خیال گزرا کہ 500 سال میں نے
عبادت اللہ کی اطاعت کی ہے، تو اللہ پاک نے اس کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا، پھر بھی اللہ پاک یہی کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے داخل ہو جاؤ جنتوں میں۔ یہ اس کے خیال آ گیا ذہن میں، اب عمل کر کے تو وہ چلا گیا اللہ کے، اب یہ اللہ کی مرضی ہے، وہاں بھی اللہ پکڑ سکتا ہے، وہاں چھوڑ بھی سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، صرف دنیا میں ہی نہیں پکڑتا اللہ پاک، وہاں بھی معاملہ ہو سکتا ہے بندے کے ساتھ، اور وہاں تو وہ پکڑا جانا ہے بندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس فرشتوں اس کو واپس لیا، وہ اللہ پاک نے اسی بھئی بندے کی قدر کی کہ اس نے اتنا اچھے کام کیے ہیں، اب یہ چیز اس کے ذہن میں رہ گئی، یہ بھی صاف ہو جائے تاکہ یہ صحیح بندہ ہو جائے۔ فرشتوں کو فرمایا اس کو واپس لے آؤ، واپس آ گیا۔ اب دو اس میں روایتیں ملتی ہیں کہ دو کام اللہ پاک نے کیے اس سے، ایک تو فرمایا کہ لے آؤ اس کی جو نعمتیں جو اس کو میں نے دی ہیں وہ لے آؤ، وہ نعمتیں آ گئی ساری جتنی بھی اللہ نے دی تھی۔ دوسری طرف جو ہے پہلے اس کی آنکھ کی نعمت، یہ جو بندہ ہم روز دیکھتے ہیں نا، مطلب یہ کتنے بڑے جو اندھے ہو گئے ان سے پوچھیں، وہ آنکھ کی نعمت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی گئی، جو روز وہ دیکھتا تھا۔ اب دوسری طرف جو ہے اس کی عبادت رکھی گئی، وہی ایک نعمت جو ہے وہ اس سے بڑھ گئی۔ اب دیکھنا اللہ کی قدرت سے بنا دے دیں، بعض دفعہ ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے، کہتے جی 10 لاکھ بھی ہے تو آپ کی آنکھیں نہیں آ سکتی کہ نور ختم ہو چکا ہے، فلاں شے ختم ہو گئی، وہ تو ہے بھی ایک موتیا سا ایک داغ سا آ گیا، چلو مٹا دیا، کوئی اینک لگا لی، لیکن جب حقیقت میں نظر چلی جاتی ہے تو نہ ڈاکٹر کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی، تو یہ اللہ ہی کے دکھا رہا ہے کہ کتنا بڑا انعام ہے، کوئی بل نہیں آ رہا ہمیں، کوئی شے نہیں، کوئی شادی نہیں۔ وہ آنکھ کی نعمت جو اس نے 500 سال استعمال کی اور ادھر 500 سال عبادت رکھی گئی، وہی بھاری ہو گئی۔ اب عبادت تو ادھر ہی ختم ہو گئی اس کی، ابھی دوسری کان کی نعمتیں آنی تھی، سننے کی، بولنے کی آنی تھی، پھر ابھی جو ہے وہ دل دیکھیں نا دھڑک رہا ہے، گردے جو کام کر رہے ہیں، جگر جو کام کر رہا ہے، بلڈ جو مطلب یعنی سرکولیٹ ہو رہا ہے، کوئی مطلب یہ ساری نعمتیں، یہ ابھی اور تو اللہ پاک نے گنی نہیں، بس یہی ایک، یعنی اب جو ہے وہ معاملہ ایسے ہو گیا کہ وہ اللہ پاک نے گویا ارشاد اس کو فرمایا کہ اب جو ہے وہ تیری عبادت تو ختم ہو گئی اور نعمتیں باقی ہیں۔ مطلب سیدنا عبدالعزیز دبار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو درخت ہے نار کا وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، وہ وقت جس میں وہ عبادت کرتا تھا وہ بھی اللہ نے، زمین بھی اللہ نے، آسمان بھی اللہ نے، ہر چیز اللہ پاک نے پیدا کی، اور اس کو یعنی پھر توفیق بھی اللہ پاک نے دی، توفیق کا مطلب اسباب دیے، ہر چیز اللہ پاک نے دی۔ تو اب دوسری نعمتوں کا رکھا وہ شاہی کوئی نہیں، تو اب اصولی طور پر عدل کے طور پر وہ جہنم کا مستحق بن گیا کہ ان کا اس نے شکر ہی نہیں کیا۔ اب اس کو ایک سمجھو، ایک تو بات روایت میں یہ آتا ہے، دوسری روایت میں یہ آتا ہے، ایسے بھی آتا ہے، یہ تو نعمتوں کا مطلب، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اب تو میں اس کو کہہ رہا ہوں نا جنتوں کی طرف لے جاؤ، تو اب اس کو تھوڑا سا نا جہنم کا کنارے پہ صرف دکھا کے لاؤ، وہاں اس کو سیر تھوڑی کراؤ۔ فرشتے اس کو لے گئے، یہ جہنم کے کنارے کا، اب جہنم کی گرمی چیزیں تپش بڑی دور جاتی، تو یہ کنارے گیا تو اس کو سخت پیاس لگی، ظاہر وہاں گرمی اتنی سارا، تو فرشتوں سے اس نے کہا کہ مجھے تو سخت پیاس لگ گئی ہے، تو بڑی سخت پیاس، میں تو مطلب کہ بہت قابل برداشت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تم دنیا سے آ چکے ہو، وہاں تو اللہ پاک مفت کی چیزیں دے رہا ہے، بندوں کو پوچھتا نہیں، دیتا ہے، بندے بڑی بڑی نعمت استعمال کرتے ہیں، یہاں ہر چیز کی قیمت ہے، نیکی کی بھی قیمت ہے، نعمتوں کی بھی قیمت ہے۔ بڑی پیاس، کتنی پانی چاہیے، میں پیاس ہوں، اگر آپ کی پیاس بجھ جائے گی پانی مل سکتا ہے، لیکن قیمت ہے 250 سال عبادت۔ وہ چلا گیا، وہ اس نے کہا دے دیں، میں تو بڑے پریشان ہوں، وہ دے لو 250 سال، جو ساری پیاس اتر گئی۔ ابھی وہ اب جہنم کتنی بڑی ہے، ابھی سے وہ اس کو پھرا رہے ہیں، پھر دوبارہ پیاس لگ گئی، پھر اس نے یہی کہا، پھر انہوں نے پھر کہا وہی قیمت ہے پہلے والی،
500 سال ختم. اب جو ہے واپس اللہ کی بارگاہ میں آیا تو شرمندہ اور مطلب ہے کہ رو رہا تھا کہ میرے تو کخ نہیں رہا، میرے تو جو ہے وہ سارے اعمال چلے گئے، چیزیں چلی گئیں، تو اب میں کیا کروں گا. اللہ پاک پھر رحیم اور کریم ہستی ہے. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلے بھی میں تمہیں رحمت ہی کے ساتھ بھیج رہا تھا، مجھے تو ان چیزوں کا علم تھا، میں نہیں تیرے سے حساب لے رہا، لیکن یہ تمہارے اندر ایک سوچ رہ گئی، وہ تم اپنے نفس کی تعریف، اور اس میں مطلب میں نے بھی کچھ کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں تم نے کیا، یہ میں نے ہی، میری ہی عطا تھی. اور اب جو ہے تمہارے وہ بھی سوچ نکلی، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میری رحمت کے ساتھ ہی تم جا رہے ہو. اگر تمہارا عدل کیا جائے، ہر چیز ناپی تولی جائے، تو ایک یہ نعمت جو ہے یہ ان کے مقابلے میں یہ تو ہوتا ہے دنیاوی نعمت. پھر جو اللہ پاک وہ علم دیتا ہے اور سمجھ دیتا ہے، اور مطلب ہے ایک نعمت اگر اللہ رکھ دے، ایک تو میں ساری دنیا جتنی بھی محنت کی ہے، جتنی بھی انہوں نے کی ہے، وہ ساری وہ نعمت ایک ہی بھاری ہے اس سے. اگر سارے انسان اکٹھے ہو جائیں نا، وہ اپنی عبادت اکٹھی کر لیں، تو ایک نعمت ایسی بھی ہے وہ سب سے بھاری ہو جائے گی، اسی کا شکر نہیں. کون سی؟ وہ ہے نبی علیہ السلام کو بھیجنا. آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کوئی محبوب کسی کو پاس نہیں دیتا، تو ان کو جو عطا کرنا کسی بندے کو، امت کو، تو یہ ایک ایسی ہے کہ ساری انسانیت مل کے بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. آپ کے ایک دن کا نہیں دے سکتی، ایک آنسو کا نہیں دے سکتی، ایک خون کے قطرے کا نہیں دے سکتی، زمین آسمان سے. تو پھر دوسری جو ہے پھر ایمان، قرآن، ساری. تو اولیاء اللہ کے سامنے وہ ساری چیزیں عارفین کو یہ ہوتی ہیں، اس لیے ان میں تو ہر لمحے تواضع، ہر لمحے احساس، ہر لمحے اللہ کی قدر، اپنے کوئی بھی ہم کسی کے مستحق نہیں ہے. ان کو لگتا ہے اللہ پاک ہر لمحے ان کو تحفے ہی دے رہا ہے، عنایت دے رہا ہے. تو اپنی ذات ان کو سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہے، بھی کچھ نہیں. تو وہ پھر اگر کوئی بات ایسی ہو جائے، کوئی ان کو بات کہے، ان کو بری نہیں لگتی، اس کے بھی اچھا جواب دیتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی خیر مانگتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اس طرح بندہ انشاءاللہ سوچ رکھے گا. اسی لیے یہ طریقہ محمدیہ میں آپ دیکھ لیں، کسی کے 10 درجے نہیں ہیں وہاں روحانی صفت کے جو آخر پہ ہیں. تواضع کے جو ہے وہ 10 درجے ہیں، یعنی اخلاص کے 7 ہیں، اور شکر کے ہیں، توبہ کے ہیں. تواضع کے یعنی جو تکبر کو ختم کرنے والی چیز ہے، اس کے 10 ہیں کہ وہ 10 مہینے بندہ پریکٹس کرے تو پھر اس میں یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ. استغفر اللہ. جی حضور، پہلے مجھے اذکار ملے ہیں، جی جی تو ابھی بھی ملے ہیں. جی جی. کیا میں پہلے والے بھی ساتھ کر سکتا ہوں؟ پہلے کون سے اذکار ہیں جو آپ کرتے ہیں؟ استغفار کے تھے ملے، اچھا اور درود پاک کے، اچھا. ذکر قلبی کے. اچھا. نہیں کتنا کرتے ہیں استغفار یا 2 اچھا. اور درود شریف بھی ایسے ہی؟ جی 5 تسبیح. اور ذکر جو ہے ذکر قلبی. اچھا. نہیں کتنا، یا ہر وقت یا کیا؟ مغرب اور فجر کا. یہ کتنی دیر؟ 5 منٹ 5 یا 10 منٹ؟ اتنی آپ آسانی سے کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کریں. لیکن آپ نے ایک عمل شروع کیا، برکت میں اس میں استغفار کا ذکر ہے، دوشی بے شک کرتے رہے، لیکن وہ جو دیا گیا ہے وہ سمجھ لے بھائی اصل ذکر یہ ہے آپ کا، دوائی یہ ہے. دوسرا کھانا ہے، جتنا مرضی کھا لے، تھوڑا زیادہ بتا کوئی نہیں، لیکن دوائی جو ہے وہ ضرور لے، اس کا اصل جو ہے وہ فائدہ ہونا ہے. تو یہ چلتے پھرتے انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ. صورت قبر سے بچنے کی کوئی دعا بھی ہے؟ دعائیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن دعا بھی ہے.
دعا اور دعا بھی جو میں نے بتایا نا، وہ 10 وہ مشقیں جو تواضع کی، وہ آپ نے دیکھی تو نہیں ابھی؟ کتاب نہیں طریقہ محمدیہ کی دیکھیا، یہ جو چھوٹی کتاب ہے آپ نے یہ دیکھیے صرف وہ زبان کیا سبق عطا کیا تھا استاد صاحب نے۔ ہاں جی ہاں جی، اس میں پھر بعد میں پھر یہ بھی ہے، جی وہ ہے یہاں پر ہی دکھائیے گا بہتر۔ یہ طریق کے متعلقہ، اللہ کی راہ کے متعلقہ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا عبدالعزیز دبار رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم ہستی تھے، اللہ پاک نے آپ کو علم اور معرفت سے نوازا، تو جتنے زیادہ وہ اس کے متعلق سوال ہے کہ روحانیت وہ ایک الگ چیز، جتنے سوال ہیں وہ جو طریق کی کتاب ہے اس میں اس کے جواب موجود ہیں، صرف ڈھونڈنے کی جو ہے وہ کرنے کی ہے۔ یہ بھی وہ کتاب نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ مثال کے طور پر یہ لکھا ہوا ہے روحانی صفات عاجزی، سمجھے، شیٹ بنی ہوئی ہے، آگے 10 درجے ہیں، 1 درجے کی 30 دن یا جتنی بھی استاذ کہے وہ محنت ہے۔ مثلا پہلا درجہ ہے بھئی یہ سوچنا اور یقین رکھنا کہ دوسرے مسلمان آپ سے بہتر ہیں اور انہیں اپنے سے کم تر یا نیچا نہ سمجھنا، تو اس سوچ کو بھی آنے نہیں دینا 30 دن، اگر آئے تو ماننا نہیں، آ تو سکتی ہے لیکن ماننا نہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ بہتر ہیں وہ بہتر ہیں۔ دوسرا درجہ پھر 30 دن اگر دنیاوی معاملات کی وجہ سے کسی سے نفرت یا بغض پیدا ہو گیا ہو تو اسے دور کر دینا، خاص طور پر اپنے خاندان کے افراد اور قریبی دوستوں سے، یعنی دنیاوی معاملات کی وجہ سے بعض دفعہ بندے میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جب نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، یہ چیزیں پھر وہ بندہ ان پر اپنے آپ کو پھر جو ہے بہتر یعنی تکبر کا مرتکب ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ تواضع انکساری کا، اگر کوئی بھی نیک کام کریں تو رد عمل کے طور پر اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے ہوا ہے کہ بندہ یہ نیک کام کرنے کے قابل بنا، اور مزید عاجزی کا اظہار کریں کہ تمام اچھے اور برے اعمال کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا، اور اللہ نے ہی یہ جگہ، وقت، عقل، جسم، دماغ دیا جن کے ذریعے بندہ یہ اچھے اعمال کر رہا ہے۔ تو اچھے اعمال کے رد عمل میں بندے میں خود پسندی، تکبر، اپنی بڑائی کا احساس پیدا نہیں ہونا چاہیے، کہ بلکہ بندے کو مخلوق کی جانب عاجزی کا اظہار کرے، مزید عاجزی اور انکساری پیدا کرنی چاہیے۔ یہ تیسرا، یہ مشق ہے پورا مہینہ بس بندے نے کرنی ہوتی ہے۔ چوتھا درجہ اللہ تعالیٰ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عملی طور پر بھی عاجزی انکساری کا اظہار کریں، مطلب یہ کہ اس درجہ میں عملی طور پر انکساری کا اظہار کرنا سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار اس طرح کہ اس کے حکم کے سامنے اپنے نفس کی خواہش کو ترک کر دیے، تو اللہ کے سامنے ایک عاجزی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کے مقابلے میں دوسرے طریقے رسم و رواج کو چھوڑ دینا بھی عاجزی، مسلمانوں سے اپنے حقوق کا سختی سے مطالبہ نہ کرنا اور ان کے حقوق بغیر مطالبہ کے ادا کریں، اور کسی بنا پر کسی پر اپنا ذاتی بوجھ نہ ڈالیں۔ پانچواں درجہ، اب عملی طور پر خدمت کرنی ہے اپنی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جب بھی آپ کہیں دوسرے بھائیوں کے ساتھ سفر میں ہوں، کسی مجلس میں بیٹھیں، کسی بھی جگہ ہوں، تو کوشش ہو کہ عملی طور پر بھئی آپ وہ چیزیں یعنی خدمت والی جو ہے، جیسے کہ دروازہ کھولنا، دوسرے کو ترجیح دینا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ چھٹا، جب اپنے سے بڑے، چھوٹے یا درمیانی عمر کے مرد یا عورت کو ملیں تو دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی مسلمان نوجوان کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں کہ یہ ایک نیک مسلمان بنے، اس کا کاروبار اچھا ہو جائے، اس کی شادی اچھی ہو جائے اور نیک بیوی اس کو ملے۔ اگر کسی بوڑھے مرد یا عورت کو دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں کہ بھائی وہ اس کی خدمت ہو اور وہ اچھی۔ کسی غیر مسلم کو دیکھیں تو یہ دل میں دعا، یعنی یہ ہوتی ہے کہ بھئی آپ جس پر نظر پڑتی ہے نا، تو یہ تواضع کا حصہ اور تکبر سے بچنے والا عمل کہ آپ اس کی خیر مانگ رہے ہیں،
مثلا جانور ہے تو اس کو چلو رزق مل جائے، غیر مسلم ہے تو اس کو ایمان مل جائے، بیمار ہے تو اس کو شفا مل جائے، اگر گناہگار ہے تو اس کو توبہ مل جائے، یعنی آپ کے دل سے وہ دعا نکلے مطلب جو ہی بندے کو دیکھیں۔ یہ چھٹا درجہ۔ ساتواں درجہ یہ یقین رکھیں کہ تمام اچھائی اور ہر طرح کی نعمت میری طرف سے نہیں، نہ ہی میں نے پیدا کیا، نہ ہی میں نے اس کو پیدا کرنے والا ہوں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جس کا میں مستحق بھی نہیں۔ جیسا کہ کوئی ٹی وی سکرین یا شیشے پر جو عکس بنتا ہے وہ شیشے نے پیدا نہیں کیا، نہ ہی وہ شیشہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے۔ وہی جو بات پہلے میں کر رہا تھا کہ یعنی اس کو تحفہ جانے، میرے میں کوئی نہیں۔ اس کی مثال ایسی جیسے یہ ٹی وی سکرین لگی ہوئی ہے، اب اس میں کوئی فلم لگاتے ہیں ہم، یا وہاں سے ایریل سے کوئی چیز آتی ہے، اب ٹی وی کہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، مجھ سے یہ آ رہی ہے، تو ٹی وی سے تو کچھ نہیں آ رہا، وہ تو سکرین ہے، وہ ہے پروجیکٹر سے آ رہا ہے نا، یا پیچھے سے آ رہا ہے۔ اس طرح شیشے کے سامنے آپ نے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، مثلا آپ کا نام عبداللہ ہے، اب شیشہ کہے میں عبداللہ ہوں، بے شک آپ نظر اس میں آ رہے ہیں، لیکن وہ آپ کا عکس نظر آ رہا ہے نا اس میں، آپ حقیقت ہیں، وہ اس میں عکس نظر آ رہا ہے، وہ شیشہ کہے گا تو وہ غلط ہے۔ اسی طرح آپ سمجھے بھئی ہم بھی شیشے کی طرح ہیں، جتنی نعمت صحت مال وہ اللہ کی طرف سے چمک رہی ہیں ہم میں، ہم شیشہ ہیں، نعمتیں ادھر ہیں اور حقیقت ادھر ہے، چمک ہم میں اندر رہی ہے، تو ہم تو شیشہ ہیں، ہمیں نہیں سمجھ یہ تو میں ہوں۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے نا، وہ شیطان میں بھی ہے انا خیر منہ، کہ میں خیر ہوں۔ خیر اگر مجھ میں چمک رہی ہے روشنی سورج کی تو شیشے میں چمک رہی ہے، تو اصل میں شیشے کی اس میں خوبی نہیں ہے، وہ تو اس میں یعنی وہ اپنا جو بھی ہے، تو یہ چیز، تو اس میں پھر وہ یہ ایک سوچ ایک رویہ بدلتا ہے اس کا پورا مہینے میں، وہ بندہ مشق کرتا ہے، ٹک کرتا ہے۔ اچھا، آٹھواں درجہ یہ یقین رکھے کہ میں اپنی پوری قابلیت و صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے دین کی جس طرح خدمت کرنی چاہیے تھی نہیں کر پا رہا۔ وہ ظاہر اللہ کا اتنا حق ہے اور اس کے دین کا اتنا حق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ استغفار کریں، اور جو ہے اذا جاء نصر اللہ، دیکھیں نا آخر میں بھئی جب دین مکمل ہو گیا، مدد آ گئی، فرمایا واستغفر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریں، اور اللہ پاک قبول کرنے والا ہے، انہ کان توابا۔ اور انبیاء علیہ السلام جو ہے، تو ہم کیسے وہ دین کی خدمت وہ مطلب نہیں صحیح کر سکتے ہیں، تو بندہ سمجھے کہ میں کمی کوتاہی ہے، اللہ کا فضل ہے جو۔ نوواں درجہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی عبادت نہیں کر سکتا جس کا وہ حقدار ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اس طرح ادا نہیں کر سکتا جس طرح کے ان کے پورے کرنے کا حق ہے، یعنی یہ خیال غالب رہنا کہ اللہ پاک کا حق میں ادا کوئی مخلوق ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ لامحدود ہے، ہم نے جو تھوڑی بہت کرنا ہے وہ محدود سی چیز ہے۔ اور 10واں درجہ یہ یقین رکھیں کہ میں ابھی تک عاجزی حاصل کرنے کی کوشش ہی کر رہا ہوں اور موت تک کوشش کرتا رہوں گا، اس لیے یہ خیال نہ کرے کہ مجھ میں عاجزی انکساری آ گئی ہے، کیونکہ عاجزی انکساری ایک مقام ہے، در حقیقت ایک اعلیٰ مقام ہے، اس لیے جو بندہ یہ سمجھے کہ میں نے کامل طور پر عاجزی کی مقام حاصل کر لیا ہے، تو اس میں بھی خود پسندی اور تکبر پیدا ہو سکتا ہے، پھر وہ سمجھے گا میں بڑا عاجز ہوں، مگر جب یہ کہے گا کہ میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس خیال کی جڑ کٹ جائے گی، پھر جو ہے وہ کہے گا میں ابھی کوشش کر رہا ہوں، آپ نے یہ کر لیا، تو اس میں کم از کم یہ تکبر سے بچا رہے گا، اور مطلب ہے کہ یعنی یہ چیز، تو یہ میں نے آپ کو گنوا دیے بھی 10، یعنی یہ علمی طور پر نہیں، یہ عملی طور پر پھر سالک کو دیے جاتے ہیں، مثلا آئندہ اب کو نا جو طرح وہ سبق جاری رہیں گے تو اس میں پھر یہ آ جائیں گے، تو وہ پھر بندہ پورا مہینہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، پھر وہ اس بہت سارے ایسی خطرناک چیزوں سے باہر نکل آتا ہے یہ چیز۔ تو دعا تو ہے جیسا حضور علیہ السلام بہت ساری دعائیں یہ مسنون اذکار میں بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، اور اس طرح کی مطلب ہے کہ مسنون دعائیں اور بھی ہیں جن میں یہ پھر خاص طور پر اس کا ذکر آتا ہے۔
ٹھیک ہے پھر جزاک اللہ. اگر کوئی اور چیز نہیں ہے تو سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. اللہ